السلام علیکم ناظرین۔ عروج آنے پر انسان خدا نہ بن بیٹھے، اس لیے تو اللہ پاک نے زوال بھی رکھا ہے۔ جو انسان مصیبت میں گرا ہو اس کو نصیحتیں بعد میں کیا کرو، پہلے اس کی مدد کیا کرو۔ جو عورت اپنے گھر میں آدھی روٹی کھا کر گزارا بسر کر لیتی ہے مگر مرد اس کو پورا ہی چاہیے ہوتا ہے۔ اپنی فیملی کی بات چیت باہر کے لوگوں کے ساتھ مت شیئر کرو، ورنہ تمہارے پیچھے لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ مرد کرے تو غلطی اور اگر عورت کرے تو گناہ۔ جس انسان کو دنیا سے جانے کے بعد فرشتے بھول جاتے ہیں، اصل میں دوران زندگی اسے کبھی انسان بھی نہیں جانا جاتا تھا۔ قدر تو اس کی کہتے ہیں جو کسی کی موجودگی میں کی جائے، جو کسی کے بعد ہو اس کے پچھتاوے بولتے ہیں۔ انسان کو گناہ کے درمیان موت نہ آئے اور توبہ کرنے کی مہلت انسان کو ملے، رب کریم کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس کا احسان ہے۔ دنیا میں وہ انسان ہمیشہ پرسکون رہتا ہے جس کی خواہشات پوری نہ ہوں اور وہ اپنے پاس موجودہ نعمتوں کا شکر ادا کرے جو اس کو اللہ نے عطا کی ہیں۔ جو لوگ دوسرے ہر وقت کچلنے میں لگے رہتے ہیں، وہ یہ بات کبھی نہ بھولے کہ کوئی اور طاقت بھی ہے جو تم کو بھی کچل ڈالے گی۔ اکثر لوگوں کے دلوں کے اندر واقع سراغ ہوتے ہیں، ان کے دل میں جتنی بھی محبت ڈال لو وہ خالی رہتے ہیں۔ میں نے ایک عرصہ لوگوں کو پرکھا ہے، وہ کبھی خوش نہیں ہو سکتے، نہ تمہاری گفتگو سے اور نہ ہی تمہاری خاموشی سے۔ ہر وقت لوگوں کو متاثر کرنے کی عادت انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ جھوٹ ایسی شے ہے، اس کو دو ذائقے ہوتے ہیں، دوسرا بولو کڑوا لگتا ہے، خود بولو تو میٹھا لگتا ہے۔ عورت پردہ بالکل اسی طرح سجتا ہے جیسے قرآن شریف پر غلاف۔ محبت ایسی چیز ہے کہ یہ مرضی سے نہیں ہوتی بلکہ یہ انسان کے نصیب میں لکھ دی جاتی ہے، کسی کے لیے روگ کی طرح اور کسی کے لیے رزق کی طرح۔ کبھی خود کو بھی محسوس کر کے دیکھو، رونقیں خود سے بھی ہوا کرتی ہیں۔ اس زندگی میں کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا، جو آنا چاہے اس کو بسم اللہ بولو اور جو جانا چاہے اسے خدا حافظ کہہ دو۔ اتنا بوجھ کسی مضبوط پہاڑ کا نہیں ہوتا جس کسی بے قصور انسان پر الزام لگانے کا ہوتا ہے۔ وہ شخص تمہارا دشمن ہے جو تمہارے سامنے تمہاری خوبیاں بیان کرے اور لوگوں کے سامنے تمہاری خامیاں بیان کرے۔ لوگ زندگی بھر مدرسوں کا اور بچوں کا مذاق اڑاتے ہیں، پھر ان کے جنازوں پر وہی بچے آ کر قرآن پاک پڑھتے ہیں کیونکہ ان کی اولادیں اس قابل نہیں ہوتی۔ اپنا مال و دولت ان چیزوں پر خرچ کرو جن کو پیسے سے خریدا جا سکتا ہے، اپنا وقت ان چیزوں پر صرف کرو جن کو پیسے سے نہیں خریدا جا سکتا۔ صاحب کردار وہ انسان ہے جو کسی کے کردار پر انگلی نہ اٹھائے۔ آپ اپنی زندگی کے اندر تو ایک دن کا بھی اضافہ نہیں کر سکتے، مگر جو تمہارے دن ہیں ان میں زندگی کا اضافہ ضرور کر سکتے ہو۔ اللہ پاک آزمائش انسان کو تکلیف دینے کے لیے نہیں دیتے بلکہ کچھ سیکھنے کے لیے دیتے ہیں۔ جو جتنی جلدی سیکھ جاتا ہے اتنی جلدی اس سے دور ہو جاتی ہے۔
دعائیں تو کبھی رد ہوتی ہی نہیں ہیں، بس وہ اپنی بہترین وقت میں قبول ہوتی ہیں۔ اور پاک و پردگار عالم جو انسانوں کے عیبوں کو چہروں پر ظاہر نہیں کرتا۔ اپنی نکاح کا عادل وہ انسان ہے جس کو کسی کی بیٹی کے اندر اپنی بیٹی نظر آئے۔ وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا جو اللہ پاک کے خوف سے روتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ پاک سے محبت رکھتے ہیں ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے مالک کی رضا کے اندر راضی رہتے ہیں۔ بے شک اور غور کیا کرو، زندگی میں کچھ ایسے لوگ مل جاتے ہیں جن کا ساتھ تو تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس کا دیا ہوا سہارا ساری زندگی انسان کے کام آتا ہے۔ مچھلی اگر مر بھی جاتی ہے نا تو مچھلی کے کانٹا کبھی مرتا نہیں ہے، اس لیے کچھ تعلقات ٹوٹ بھی جائیں مگر یاد کی شکل کے اندر کبھی ختم نہیں ہو پاتے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی زندگی سے خوش نہ ہو، لیکن یاد رکھنا تمہارے جیسی زندگی جینے کے لیے کچھ لوگ ترستے ہیں۔ کچرے کے اندر پڑی روٹیاں روزانہ یہ پکارتی ہیں کہ انسان پیٹ بھرتے ہی اپنی اوقات کو بھی بھول جاتے ہیں۔ اگر تم کسی معاملے کا ٹھیک فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اپنے رب کریم پر چھوڑ دو۔ وہ علم تو بالکل بیکار ہے جو انسانوں کو مال کمانا تو سکھا دے مگر زندگی جینے کا سلیقہ نہ سکھا سکا۔ کبھی آزما لینا، کچھ لوگ تمہارے بالکل اس وقت ساتھ چھوڑ جاتے ہیں جب تمہیں ان کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ ایک ریڑھی والا عمرے پر جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ لوگوں نے کہا، تم ریڑھی لگاتے ہو، اتنا خرچہ کہاں سے آیا تمہارے پاس؟ وہ بولا، ریڑھی میں لگاتا ہوں، میرا اللہ نہیں۔ لوگ بھی انسان کے حالات کی طرح ہی ہوتے ہیں، برے ہوں تو لوگ بھی برے ہو جاتے ہیں، اچھے ہوں تو لوگ بھی اچھے ہو جاتے ہیں۔ کوئی چاہے کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ مخلص انسان نہیں ہے تو وہ کچرا ہے۔ ذہن کی تنگی بڑے خاندانوں میں رہنے سے دور نہیں ہوتی بلکہ عاجزی کے اندر رہنے سے دور ہوتی ہے۔ چہرے پر جھریاں پڑنے لگیں تو چہرے پر صرف کھیرا رگڑیں، کچھ ہی دنوں کے اندر چہرہ جواں نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ مور ویڈیو واچ کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔